بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں اظہر منہاس اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اوتاق مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے۔ بیریئر ٹاؤن پاکستان کا ایک لیڈنگ پراپرٹی ڈیولپر آرگنائزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایشیا کی پراپرٹی کا سب سے بڑا برانڈ ہے، جس نے پاکستان میں پراپرٹی کے نئے ٹرینڈ متعارف کروائے ہیں۔ بلا شبہ کوئی بھی دوسرا ڈیولپر بیریئر ٹاؤن کے ملک ریاض کا اس سلسلے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملک ریاض ہمیشہ ہی کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کی زینت رہے ہیں، مگر اس دفعہ ملک ریاض کے لیے خبریں انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 160 ملین پاؤنڈ منی لانڈرنگ کیس میں ملک ریاض کو اختیاری قرار دے کر ان کے اور بیریئر ٹاؤن کے تمام اکاؤنٹ سیز کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ زمینیں جو ملک ریاض کے بیٹے کی ملکیت تھیں ان کو بحق سرکار ضبط کر دیا گیا ہے۔ ملک ریاض کی شہرت یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات کو پلک جھپک کے طے کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں، مگر شاید اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ وہ بہت عرصے سے ملک سے باہر مقیم ہیں اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے بیریئر ٹاؤن کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک ریاض نے 160 ملین پاؤنڈ منی لانڈرنگ کے ذریعے انگلینڈ بھیجا، مگر وہاں پر یہ رقم پکڑی گئی۔ انگلینڈ کی حکومت نے وہ تمام روپیہ پاکستانی حکومت کو دے دیا، مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران نیازی نے ملک ریاض پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ چلانے کے بجائے ایک سودے بازی میں وہ رقم ملک ریاض کو واپس کر کے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین حاصل کر لی۔ اور وہ اس کیس میں جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ یونیورسٹی کو ایک ٹرسٹ چلاتا ہے اور اس کے ٹرسٹی عمران نیازی اس کی بہنیں ہیں۔ اس طرح یہ زمین انڈائریکٹ نیازی خاندان کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شنید ہے کہ عمران نیازی کی بہن علیمہ خان نے ضلع لیہ میں 6000 کنال زمین بھی انہی 160 ملین پاؤنڈ کے عوض حاصل کی ہے۔ یہ کچھ سادہ سی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے سکینڈلوں میں سے ایک ہے۔ آپ شاید نہیں سمجھے ہوں گے کہ 160 ملین پاؤنڈ ہوتے کتنے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 160 ملین پاؤنڈ کا مطلب ہے پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تقریباً 97 ارب روپیہ بنتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اکاؤنٹ سیز ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں پھیلی ان چہمگوئیوں نے بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ کے حالات کو تشویشناک بنا دیا۔ اس طرح بیریئر ٹاؤن کے سب پروجیکٹس میں سروسز اور پرائسز میں کمی آئی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بھائی جن لوگوں کو پلاٹ کی پوزیشن مل گئی ہے ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بیریئر ٹاؤن میں پہلے جو لوگ دھڑا دھڑا انویسٹمنٹ کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیریئر ٹاؤن ایک برانڈ ہے اور اس کی انویسٹمنٹ بہت اچھا ریٹرن دیتی ہے، وہ انویسٹمنٹ اب رک جائے گی اور لوگ محتاط ہو چکے ہیں۔ بیریئر ٹاؤن میں ابھی بھی سیل پرچیز ہو رہی ہے اور پلاٹ بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں، مگر لوگوں کو وہ ریٹ نہیں مل رہے جو پہلے تھے۔ پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کی وجہ سے دوسرے تمام کاروبار کی طرح ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہے۔ چند دن بعد ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پھر کوئی مستقل سیاسی حکومت اقتدار سنبھالے گی۔ امید ہے کہ ملکی حالات کی طرح ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، مگر بیریئر ٹاؤن میں بہت جلد کسی اچھی خبر کی امید مت رکھیں۔ ملک ریاض صاحب اس طرح کے کیس حل کرنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ آلریڈی ان کے خلاف بہت کچھ ہوا ہے اور وہ ان معاملات سے نکل گئے ہیں، مگر اس دفعہ مجھے معاملات کافی پیچیدہ نظر آ رہے ہیں جن کے سنبھلنے کی جلد توقع نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرا فریق بھی ملوث ہے۔ تو جب تک دوسرے فریق سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوتے اس وقت تک ملک ریاض اور بیریئر ٹاؤن یوں ہی لٹکے رہیں گے۔ ابھی دوسرے فریق سے معاملات حل کرنے کی مستقبل قریب میں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، چونکہ بیریئر ٹاؤن کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہیں کے رہائشی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کیس کا سوسائٹی کے اوپر کیا فرق پڑے گا یا فرق نہیں پڑے گا، کرنٹ چیزوں پر کیا فرق پڑے گا یا فیوچر پر فرق پڑے گا۔ اس کیس سے بیریئر ٹاؤن کے وہ پروجیکٹس جو ابھی آنے والے ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل بیریئر ٹاؤن پشاور جو کہ لانچ ہونے جا رہا تھا، اب اس کی جلد لانچ ہونے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ جو کرنٹ بیریئر ٹاؤن ہے اس کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ بیریئر ٹاؤن میں کی ہوئی ہے اور فائل آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو چکی ہے تو وہ اب آپ کی ملکیت ہے، سوسائٹی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جس سوسائٹی میں اینڈ یوزر آ جاتا ہے وہاں پر ریٹ زیادہ نہیں گرتے۔ موجودہ بیریئر ٹاؤن جس میں کافی آبادی ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ آباد ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے،
वहाँ पर आम प्लॉट की कीमत 10 से 15 लाख रुपया कम हो चुकी है और ये डाउन ही रहेगा जब तक कि कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। हाँ, अलबत्ता सर्विसेज अभी से कमी आनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि बैरियर टाउन के नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।